اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، کسی بھی ملک یا خطے میں غذائی قلت جس میں کسی بھی جاندار کے لیے خوردنی اشیاء ناپید ہو جائیں، اس کیفیت کو قحط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر خطے میں اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً وبائی امراض، خشک سالی یا کچھ دیگر ناگہانی آفات وغیرہ۔ قحط کی عمومی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک قدرتی جس میں قدرت کی طرف سے بروقت بارشوں کا نہ ہونا یا قدرتی آفات کا سبب اجناس کا ضائع ہو جانا۔ دوسری قسم مصنوعی قحط ہوتا ہے جو سرمایہ داروں کی طرف سے اشیاء خوردنوش یا اجناس کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند شفاق ترین وقت بتائیں گے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا کے بدترین قحط ہیں تو غلط نہ ہوگا، اور ان بدترین قحطوں کے دوران کتنا جانی و مالی نقصان ہوا اور حالات کس قدر کشیدگی اختیار کر گئے تھے۔ ہندوستان کا قحط 1630 سے 1632 عیسوی کے دوران گجرات ہندوستان میں آنے والے ایک ہولناک قحط کے بارے میں معروف یورپی مورخ پیٹر مینڈی کہتا ہے، گجرات کا قحط 1630 عیسوی میں خشک سالی سے شروع ہوا۔ اگلے سال فصلوں پر چوہوں اور ٹڈی دل کے حملے اور پھر بہت زیادہ غیر متوقع بارشیں، قحط اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے اموات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا شروع ہوا جو 1631 عیسوی تک 30 لاکھ افراد کی جان لے چکا تھا۔ لوگوں نے دیوانہ وار کم متاثرہ علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا، نتیجتاً بہت سارے لوگ راستے میں ہی دم توڑ گئے، یہاں تک کہ سڑکیں لاشوں سے بند ہو گئیں۔ مورخ کار نیلس ویلرڈ ہندوستان کے قحطوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہندوستان میں 2000 سالوں میں 17 دفعہ قحط پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور میں 34 دفعہ ملک کو قحط سے گزرنا پڑا۔ مغلیہ دور میں قحط کے زمانے میں ٹیکس کو کم کر دیا جاتا تھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں 1770 عیسوی اور 1771 میں قحط کے دوران لگان بڑھا کر 60% کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے 1876 کے قحط کے دوران بھی انگریز ہندوستان سے غلبہ برآمد کرتے رہے۔ اس قحط میں 70 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ 1943 کے بنگال کے قحط کے بارے یورپی مورخ وان ہیسٹنگز کے بقول، اس قحط میں لگ بھگ 1 کروڑ افراد بھوک سے مر گئے تھے، جو کل آبادی کا 1/3 حصہ تھا۔ لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے تھے۔ یوکرین کا قحط یوکرین اپنے دور میں دولت سے مالا مال خطہ اور سوویت یونین کا سب سے زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا۔ دولت اور وسائل کے اعتبار سے یہ روس کے بعد سب سے زیادہ وسائل رکھنے والا اور معاشی طور پر مستحق خطہ تھا۔ 1928 عیسوی میں وہاں کے کسانوں نے اسٹالن کی پالیسیوں کے خلاف بغاوت کی تو اسٹالن نے 1932 اور 1933 کے دوران وہاں بدترین قحط پیدا کر دیا، جسے تاریخ میں ہولو ڈومر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق ان 2 سالوں میں یوکرین میں قحط سے 70 لاکھ افراد جان بحق ہوئے تھے۔ چین کا عظیم ترین قحط چین میں گزشتہ صدی کے چھٹے عرصے کے دوران ملک میں مسلسل خشک سالی پر حکمرانوں کو احساس ہوا کہ اس کا سبب پرندے، کیڑے مکوڑے اور کچھ دیگر جانور ہیں۔ 1958 میں چینی انقلابی رہنما مو زے تونگ نے ملک میں ہنگامی بنیادوں پر پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ 4 سالہ ایک جنگ کا آغاز کیا، جس کا نام 4 پیٹس کیمپین رکھا گیا۔ بنیادی طور پر اس مہم کا مقصد مچھروں، مکھیوں، چوہوں اور چڑیا کی پائی جانے والی عام نسل کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ چڑیا مار مہم کے نام سے جانے لگی۔ یہ مہم 1962 تک جاری رہی۔ چینی حکام کا خیال تھا کہ کچھ حشرات الارض بالخصوص چڑیاں چاول، گندم اور دیگر فصلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ملک میں قحط تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماؤ زے تونگ کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس مہم کے دوران ان جانداروں کا ہر جگہ تعاقب کیا۔ مورخین کے مطابق دنیا حیران تھی کہ چڑیا جیسے معصوم پرندے کی ہلاکت کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے چڑیا کا کسی خطرناک مجرم کی طرح تقریباً ہر جگہ تعاقب کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے چڑیا کے گھونسلے تباہ کر ڈالے، ان کے بچوں کو مار دیا، انڈے توڑ ڈالے، اور جہاں بھی چڑیا یا اس کے بچے نظر آتے تو لوگ ٹین کے ڈبے بجا کر اسے ڈرا کر بھگا دیتے۔ رفتہ رفتہ چین میں چڑیا کی نسل تقریباً ناپید ہو گئی۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں چین میں چڑیا کی نسل کے خاتمے کے ساتھ ہی حشرات الارض کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ زیادہ کھانے والا پرندہ یعنی چڑیا کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والی حشرات بے قابو ہو چکی تھی، جس کے باعث فصلوں کو ناقابل بیان نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ چاول کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، جبکہ دوسری فصلوں کا حال بھی یہی ہوتا چلا گیا، جس سے ملک میں رفتہ رفتہ قحط نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ چینی حکام کو اپنی ناعاقبت اندیشی کا احساس ہوا تو اسے ملک بھر میں اعلان کرنا پڑا کہ فوری
فوری طور پر چڑیا مار مہم کو روک دیا جائے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک طرف چڑیوں کی نسل کا خاتمہ ہو گیا تو دوسری طرف قحط نے 2 کروڑ افراد کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اس چڑیا مار مہم کو چین کی بدترین آفات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مورخین اسے عذاب الہی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔